شکریہ اعجاز صاحب. تو اس کے بعد میں حجت الاسلام شیخ جواد علی کو دعوت دینا چاہتا ہوں. صلوات برآل محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهو في الأفق بحيث لا تناله أيدي والأبصار. صدق مولانا الإمام رضا عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے آپ تمام حضار مجلس کی خدمت میں روز آغاز ولایت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہرحال اس مناسبت سے خود امام زمان، ان کے نائبین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم اور دیگر تمام مراجع اور آپ حضار مجلس اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بہرحال یہ ہمارے وطن کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم اور اب ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور کو دور امام زمان کہا جاتا ہے، اور اس دور کے لیے بہت سے ائمہ، بہت سے علماء نے دعا کی ہے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. ہمارے معصومین سے دعائیں ہیں کہ کاش ہم دور آخر الزمان میں ہوتے. جوانوں، آج کل ہم اور آپ جو دنیا میں جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم اور آپ پا رہے ہیں کہ بہرحال ہم اور آپ کو پریشانیاں بھی ہیں، اور ہم اور آپ اپنی پریشانیاں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو ماضی میں ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو ابھی ہیں، اور آئندہ کے خطرات ہیں. اس طرح کے ساری پریشانیوں میں یہ دنیا گزر رہی ہے، اور ہم اور آپ بھی ایسے حالات میں زندگی گزر رہے ہیں. تو اب اس ماحول میں خود ان پریشانیوں کو کوئی حل ہو، ان فسادات کا کوئی حل ہو، ان اجتماعی اور حقوقی جو فسادات جامعے میں ہے یا جو معاشرے میں ہے، ان کا تو کوئی حل ہو، یہ ہر انسان چاہے گا. لہٰذا ایک چیز جو ہم لوگوں کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس، وہ یہ ایک امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہے جو ان پریشانیوں کو دور کرے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان اختلافات کو برطرف کرے، ان ظلم و ستم کو نابود کرے. اس حوالے سے آپ تمام دوستوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے مختلف پہلو میں امام زمان کے زندگی کے حوالے سے، امام زمان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی معرفت اور دور غیبت کے حوالے سے اشارہ کی. انشاءاللہ خدا آپ تمام دوستوں کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، اور آپ کی یہ مدح ثنائی اور آپ کی یہ اشعار خوانی، آپ کی مطالب گوئی خدا انشاءاللہ بحق امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قبول فرمائے. دوستوں، مجلسوں میں یا کسی محفل میں بلایا نہیں جاتا ہے، یہ خود توفیق کی بات ہوتی ہے، خود امام بلاتے ہیں. جب ہم اور آپ کسی مجلس میں کوئی بھی نیک کام کہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم اور آپ سے زیادہ ہمارے ماں باپ، ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ علیہ السلام اور خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کو اس کا خیر کی طرف لے آتا ہے. آج ہم اور آپ ان مجلسوں میں ہیں، ان کو کم نہ سمجھیے گا. یہ مجلسیں کل ہمارے کام آئیں گی. یہ مجلسیں اس مقام پر جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، جب ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، جب اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہوں گی، اس دوران جب انسان حشر کے میدان میں تن و تنہا ہوں گے، شاید آپ کا اور میرا ایک شعر خوانی امام کے حق میں نہ جاتے. لہٰذا ان کو کبھی کم نہیں سمجھنا، ایک صدقہ دینا کم نہیں سمجھنا. ایک فقیر کو 10 روپے دینے سے شاید آپ کا کوئی بھی کم نہیں ہوگا، لیکن اس کو 1 ٹین کا روزی مل جائے گا. ان سب کو کم نہ جانیے گا. آج کا دور ایسی پریشانیوں کے ماحول میں ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پریشانیوں کو کیسے برطرف کیا جائے. وہ کون سے عوامل ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنے اوپر راضی ہو سکے. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ سے راضی نہیں. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں
کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کو آرام کر سکے کہ تم اپنے لحاظ سے آرام رہو، تم مطمئن رہو. ایک چیز جو اس پریشانیوں سے ہم اور آپ طرف اگر یاد خدا ہے. آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے یا نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن سجدہ ضرور کیجیے. آپ کا لباس نجس بھی ہے نا، آپ تب بھی ایک سجدہ ضرور کیجیے. اس ٹائم اس سے بہتر ہے کہ آپ بالکل نماز نہ پڑھیں. جب بھی وقت آئے، جب بھی یاد آئے، فوراً نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. حتی اقل نماز نہ پڑھ سکے مصلی بچھا کے 2 منٹ 3 منٹ خدا سے راز و نیاز کیجیے. یہ ارتباط جب ہم اور آپ اپنے اندر زندہ کریں گے، بہت سی خطرات، بہت سی نا امیدی، جس طرف انور صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جو کفر ہے انسان کے سب سے جو کفر اور گناہ کبیرہ ہے وہ نا امیدی ہے. ہم اور آپ 1 2 رکعت 3 دن 4 دن نماز نہ پڑھنے کے بعد یہ نا امید نہ ہو جائیں کہ اب میں کبھی نہ کر سکوں گا. نہیں، نہ کر پائے تو ایک دن آئیے، آ کے بیٹھیے اور بیٹھ سے اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں آیا میں اپنی زندگی کے لیے صحیح کر رہا ہوں. یہ ایک کام ہے جو ہم اور آپ کی پریشانیوں کو برطرف کر سکتے ہو، ارتباط بخدا. خدا کے ساتھ اپنا رابطہ ضرور رکھیے گا. 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، پڑھائی کے بعد، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی جگہ. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ خدا ہمارے شرک سے نزدیک ہے. آپ کو صرف مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امام بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کالج میں ہو، کالج میں بھی خدا سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. کالج کے بعد یونیورسٹیوں میں، پارک میں، کہیں بھی آپ رہیے، وہاں اپنے خدا سے ایک رابطہ آپ ایجاد کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سے علماء کی ایک کردار رہا ہے، وہ پارک میں جاتے تھے، درختوں سے بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ درخت کچھ سنے گا، ذریعے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو تسکین دیتے تھے کہ کہیں بھی میں رہوں، ایک رابطہ میرا اپنے خدا سے رہے. آپ لائبریری جاتے ہیں، آپ کالجوں میں جاتے ہیں، کلاسوں میں جاتے ہیں، اپنا رابطہ امام سے، اپنا رابطہ خدا سے ملائے رکھیے. اور دوسری خوبی جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کا وقت کا امام ہے. ہم اور آپ بے وارث نہیں ہیں، ہمارا کوئی نگہبان ہے. اب توجہ کیجئے، ایک دن ایسی زندگی کیجئے میرا کوئی نگہبان نہیں ہے، آئی ایم اے فری، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ایک تصور یہ کیجئے نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میرے غم اور خوشی میں کوئی شریک ہے. تو اس وقت آپ کی زندگی اور آپ کی وہ اس فکر کے ساتھ کہ کوئی میرا نہیں ہے، اس زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی حاکم ہے، وہ امام ہے، وہ میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ میرے گناہوں کو جانتا ہے، وہ میرے اچھائیوں کو جانتا ہے، وہ مجھ پہ لطف و کرم ہے، وہ میرے لیے دعا کرتا ہے، وہ میری کامیابی چاہتا ہے. اب اس تصور کے ساتھ جب آپ زندگی بسر کریں گے تو آپ کی پڑھائی، آپ کی لکھائی، آپ کی سوچ، آپ کی ہر کام ایک مقصد کے تحت جائے گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میں بالکل ایک ایس آدمی ہوں، میں بالکل لیبرل انسان ہوں، میرا کوئی مقصد زندگی نہیں سوائے اس کی کہ میں اس دنیا میں کھاؤں پیوں اور مر جاؤں، اور اس کے بعد میری کوئی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری نہیں ہے، تو اس دوران انسان لاپرواہی، انسان انسان اپنے آپ کو پریشانیوں کے سامنے دیکھے گا. اور آج اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نے جب لبرلزم کو وجود میں لایا، دنیا کو ایک پریشانی، لبرلزم کو وجود میں اس شعار کے ساتھ لایا کہ آپ آزاد ہو، آپ کے اندر کوئی دخالت کرنے والا نہیں ہے. در حال کہ اس فکر کو آپ اندازہ کیجئے، ہم اور اگر آپ کوئی دخالت کرنے والا ہمارے امور میں نہ ہو، ہم اور آپ کو کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی امر کرنے والا نہ ہو، نہ دین ہو، نہ امام ہو، نہ خدا ہو، تو اس وقت سسٹم کو حاکم ہو جاتی ہے جس میں انسان لاپرواہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جنسی فریب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس دوران انسان اپنی پریشانیوں کو برطرف کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے، تو راستہ نہیں ملتا. لہٰذا روایتوں میں ہے، امام حسن عسکری سے ہے کہ جب آپ کسی باطل فکر پر سوار ہو جاؤ گے نا تو ندامت کے بعد آپ اس سواری سے اترو گے. آپ اگر ایسی گاڑی میں سوار ہوئے جس میں بریک نہیں ہے، آپ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس گاڑی سے اترو گے. آپ ایک غلط فکر پر چڑھ گئے، اس غلط فکر کے نتیجہ حاصل کیے بغیر آپ نجات نہیں آپ سکتے. آپ لیبرلزم، سوشلزم، جتنے بھی آج کے غلط افکار ہیں، پورنوگرائی، ان چیزوں کے اوپر اگر حاکم ہوئے اور آپ اگر اس پہ سوار ہو کے چلے گئے، آپ ندامت، نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے، تبھی آپ اس سے نجات پائیں گے. اس لیے اپنی سواری کو بہتر بناؤ دوستوں، کیونکہ
کیونکہ ہم اور آپ پریشانیوں سے برطرف ہونا چاہتے ہیں نا. ایک چیز جو ہم اور آپ کو برطرف کرتی ہے وہ یاد خدا ہے. دوسری چیز جو ہم اور آپ کو اس پریشانی سے دور کرتی ہے وقت کے امام کی یاد ہے. تو یاد امام کو کیسے کریں؟ ہمارے بہت سے علماء حتیٰ بہت سے دانشمند ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ مولا پر سلام دیتے. جب بھی صبح اٹھتے تھے السلام علیکم یا صاحب العصر. آپ پوری زیارت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. توفیق ہوئی ایک دن پڑھ لیجئے امام کی زیارت کی. نہیں ہوئی تو کم سے کم یہ 2 کلمہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مولا میرے سلام آپ کہتے ہیں. کیوں؟ آپ مولا کو زندہ سمجھتے ہیں. آپ مولا کو اپنا ایک استاد، ایک ٹیچر، ایک نگہبان سمجھتے ہو کہ جس کے تحت سرپرستی میں آپ اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اس طرح ہم اپنے آپ کو چینج کرنا سکتے. دوسری چیز، جو چیزیں آپ کے علم میں، جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے وہ گھر میں مہیا ہونی چاہیے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو گھر میں ہو، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ان کو دور کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی جدید چیز کو لانا چاہے اور وہاں پہ قدیم چیز پڑی ہو، یا وہ قدیم چیز جگہ لے گی، سڑا دے گی، اور اس نئی چیز کو آنے نہیں دے گی. لہٰذا آپ اپنے سوچ میں یہ رکھیے گا کہ اگر مجھے آرامش حاصل کرنی ہے، اگر مجھے ایک کامیاب انسان بننا ہے، تو میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے جو چیز ضرورت ہے اس کو میں یہاں رکھوں، اور جو چیز میری ضرورت میں نہیں ہے اس کو دور کروں. لہٰذا آپ اور ہماری فکر بھی اپنی سوچ میں یہ ڈال دیجیے گا کہ بھئی آخر میری فکر میں کون سی چیز ہونی چاہیے جس بنا پر میں اپنے ہدف اور مقصد سے نزدیک ہو رہا ہوں، اور کون سی چیزیں جو میری فکر میں غلط ہے، جس کو میں ہمیشہ اعتراض تو کرتا ہوں یہ چیز میرے اندر ہے لیکن اس کو رفع نہیں کرتا. لہٰذا ہمارے اماموں سے روایتیں عجیب ہے. فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ وہ کیا کھا رہا ہے اس پہ تو توجہ کرتا ہے، کہ آلو کھا رہا ہے، ٹماٹر کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، اس پہ توجہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دل و دماغ میں کیا ڈال رہا ہے، یعنی معنوی غذا کیا ڈال رہا ہے اس پہ توجہ نہیں کرتے. یہ جو میں فکر پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، اس سے میرے دل و دماغ پہ کیا اثر ہوگا؟ کلمات کا اثر ہے نا، کلمات کا اثر ہے. اسی بنا پر خدا نے کہا کہ میں نے انبیاء کو کلمہ دے کے بھیجا، ان کو مال دے کے نہیں بھیجا. میں نے ان کو جو دے کے بھیجا ہوں وہ کلمہ دے کے بھیجا ہے. یہی کلمہ آپ کو مال بھی دے گا، آرامش بھی لے گی، امنیت بھی لے گی، حرکت بھی اور کامیابی بھی. لیکن آپ کے مال اتنے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی آرامش نہیں ہے لوگوں میں. کیوں؟ یورپ اور امریکہ میں نیوز پھیل گئی تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ لوگ سونے لگے تو ایک مٹھی نیند کی گولیاں کھاتی ہیں تب سوتے ہیں. کیوں؟ وہ اس بنا پر کہ مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن انسان کو جو سکون چاہیے، جو آرامش چاہیے، وہ معنویات کے بغیر نہیں ہے. لہٰذا دوستو ہم اور آپ ایسے زمانے میں ہیں. اس زمانے کو امام کہتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں اب یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ امام جو ہے سورج کے مانند ہے. الامام کالشمس طالعہ، سورج کے مانند ہے، لیکن وہ سورج بادل کے پیچھے ہے. جب سورج بادل کے پیچھے رہتا ہے، ایک دن رہے انسانوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، 2 دن رہے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، 4 دن رہے اتنی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب یہ طولانی ہو جائے تب ہر انسان چاہے گا کب آئے گا سورج نکل کے، سورج کب آئے گا. یہ انسان کی چاہت ہے، اس ضرورت کو انسان ایجاد کرتا ہے. لہٰذا خدا نے بھی ہم اور آپ کو 11 سورج دیے، لیکن ہم اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی. ہم اور آپ نے ان کو قتل کیا، ہمارے اماموں کے دشمنوں ان کو شہید کیا، اور وہ حقیقی معنی میں جس سورج سے، جس نور الہی سے وہ فیض اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھا پایا. خدا نے کہا کہ اب جب ایک جگہ تم لوگوں نے اتنے لامپ توڑ دیے، اب وہاں پہ میں لامپ روشن نہیں کروں گا جب تک تم لوگ یہ وعدہ نہ کرو کہ یہ توڑو گے نہیں. دیکھیں آج کل بھی یہ ایک عالم دین کا مشہور جملہ ہے، آیت اللہ محسن قراتی کو کہتے ہیں، جب خدا نے ایک گلی میں، جب کسی مثلا بجلی والوں نے ایک گلی میں لائٹ جلائی اور ہر موقع پہ ان کے بچوں نے توڑ دیا، تو پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ لائٹ دینا بند کر دیتے ہیں. اور جب ان کے گاؤں والے آتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لائٹ کیوں نہیں دے رہے، تو وعدہ کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ لے جاتے ہو بلب، اگر اس کو وعدہ کرو کہ توڑو گے نہیں تو ہم تمہیں دے دیں گے. خدا نے بھی بالکل یہی سوچ ہم اور آپ کو دی. ہم نے آپ کو 11 چراغ دی، سب کو توڑ دیے تم لوگوں نے. اب 12واں چراغ تبھی دوں گا جب تم لوگ ضرورت پر پہنچے.
ان کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں مثال ہے. امام علی کے دور میں 25 سال تک امام علی خانہ نشین رہے، خلفاء نے حکومت کی، اور آخری وقت میں اتنے فسادات، اتنے اجتماعی فسادات اور اخلاقی فسادات عروج پہ گئے کہ عثمان کو قتل کر کے لوگ آئے، یا علی اب آپ کو آنا ہوگا اس مشکلات سے ہمیں نجات دینے کے لیے، اب حکومت کو آپ سنبھالیے. امام حسین کا زمانہ آپ دیکھیے. امام حسین اس دور میں جب یزید نے فسق اور فجور اور فسادات کی انتہا کر دی تو 18,000 یا 12,000 خط امام کو آتا ہے کہ آئیے مولا ہم آپ کو تسلیم کریں گے. جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے نا. یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خورشید جو پشت ابر ہے، وہ خورشید جو بادلوں کے پیچھے ہے، وہ آئے، وہی شخص ہے جو نجات دے گا، وہ امام ہے. امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے. امام موسیٰ کاظم کو زندان میں رکھا گیا. جو اتنی زندان میں رکھے شیعہ پریشان ہوئے. سب نے ایک دفعہ بنی عباس سے اس دوران درخواست کی کہ وہ ہمارے مولا کو آزاد کیا جائے. بہرحال آزاد ہوئے. وہ قضیہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ آج کا دور بھی ایسا ہی دور ہوگا جب لوگ ظلم اور جور میں اسے پوری دنیا بھر جائے گی اور ہر کوئی پریشانیوں کے حل، کیونکہ ہر کوئی پارٹی کے اوپر ابھی اعتماد ہے، ابھی حزب پہ اعتماد ہے، ابھی گروہوں کے اوپر اعتماد ہے. لوگوں نے کہا کہ فلانا سیاسی گروہ ہمیں نجات دے گی، دعویٰ کرتا ہے چلا جاتا ہے، لوگوں کے فریاد پہ عمل نہیں کرتے. جب تک لوگ ابھی ان پارٹیوں پہ، ان حکومتوں پہ اعتماد رکھیں گے تب تک امام آنے والے نہیں ہیں. لیکن جس دن لوگوں نے کہا کہ اب یہ حکومتیں ہمیں کچھ نہیں دے گی، یہ پارٹیاں، یہ گروہ ہمیں کچھ نہیں دینے والی ہے، اس وقت جب چاہیں گے نا ہم اور آپ کی کوئی اور ہو جو ان سے ہٹ کے ہو، جن کا علم کامل ہو، جن کی فکر کامل ہو، جن کا راستہ کامل ہو، جو ہم اور آپ کو اس پوری دنیا کو نجات دے سکتے ہو، اس کی طرف ساری قوم کی فریاد ہوگی. لہٰذا امام کو کہا جاتا ہے منجی عالم بشریت، یعنی پوری کائنات کو نجات دینے والا امام زمان. ہر مذہب میں ہے کوئی نہ کوئی نجات دینے والا ہے. ہر مذہب کا مطالعہ کیجئے، ہندو مذہب میں، اپنے سنی مذہب میں، شیعہ مذہب میں، یہودی میں، عیسائی میں، کوئی بھی جین مذہب میں، جو بھی مذہب آپ اٹھائیے ان میں کوئی نہ کوئی یہ کانسیپٹ ضرور ہے، کوئی آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، اور ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ہمارے اور آپ کے وقت امام ہے ایسے دور میں. لہٰذا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر امام ظہور فرمائیں تو یہ فکر زمینہ فراہم کرنے کی کوشش کریں کہ فتنہ فاسد ظالم حکمرانوں پہ اعتماد کرنے کے بجائے آؤ لوگوں تم اپنے اوپر اعتماد رکھو، اور تمہارے اپنی اعتماد کے بنا پر چاہو کسی ایسے کو جو ان سے نہیں ہو، جو وعدہ کرتے ہو اور وعدہ خلافی نہ کرتے ہو. امام کے لیے لفظ ہے کہ امام کعبے کی طرح ہے. تو کعبے پہ لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں.